بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے سیکریٹریٹ میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم نے ویمن ونگ پنجاب کے ساتھ میٹنگ تھی ہماری، ان کے ساتھ ہمارا اجلاس ہوا جس میں ہماری بہن محترمہ سمینہ گرکی صاحبہ جو ہماری پنجاب کی صدر ہیں، ان کے ساتھ ان کے تمام عہدیداران جو مختلف اضلاع سے تشریف لائی تھیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ان کے حوصلے دیکھ کر، ان کی کمٹمنٹ دیکھ کر، ان کا جذبہ دیکھ کر، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی محبت دیکھ کر۔ تو میں اپنے ویمن ونگ پنجاب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ آج پورا ملک ایک ایسی مصیبت سے دوچار ہے کہ کوئی تو برملا گلی میں آ کے اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی سڑک پر اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی تھڑے پہ اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا اس کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری، جس نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اتنے بلند و باغ دعوے کیے تھے، ایسے سہانے سپنے دکھائے تھے، اتنا خوبصورت رنگ بھرا تھا کہ آج پاکستان کے لوگ واقعتاً جو ہے وہ مکمل طور پر کنفیوز ہو چکے ہیں۔ ایک عام آدمی کہ تو آپ معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ نہ وہ بجلی کا بل بھر سکتا ہے، نہ وہ گیس کے بل کی ادائیگی کر سکتا ہے، نہ وہ بچوں کی فیس دے سکتا ہے، نہ وہ مکان کا کرایہ وقت پر دے سکتا ہے، نہ وہ دوائیاں خرید کر اپنے کسی بیمار کے لیے لا سکتا ہے۔ اور اس پر ظلم اور ستم یہ ہے کہ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز نیا بجٹ آ رہا ہے، بغیر سمجھے بغیر سوچے جو ہے صبح لوگ اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 5 روپے بڑھ گئی ہے، کبھی 4 روپے بڑھ گئی ہے، کبھی گیس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میں حکومت وقت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہ دعوے تو اپنی جگہ پر، لیکن کیا کوئی ایسی حکومت ہے دنیا میں جو ہر روز مہنگائی میں اضافہ کرتی ہو، جو ہر روز عام آدمی کی زندگی کو کٹھن بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہو، جو ہر روز اپنے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہو؟ یقیناً وہ آپ ہیں۔ تو میں وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک کے کونے کونے سے بے روزگاری اور مہنگائی کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا کوئی سد باب کریں، اس کے لیے کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے وزراء اور اپنے ترجمانوں کو تو خدا کے لیے روکیں، وہ تو لوگوں کے زخموں پر نمک ڈالنے والی پریکٹس کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو 1 کروڑ نوکریاں بانٹ دی ہیں۔ بھائی کس نے وہ نوکری لی ہے؟ کس نے وہ نوکری دی ہے؟ آپ نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن کر وہ نوکریاں دی ہیں؟ اور جو لینے والے تھے انہوں نے بھی سلیمانی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، وہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ کل آپ کہہ دیں گے کہ ہم نے 50 لاکھ گھر بھی تعمیر کر دیے ہیں۔ تو یہ جھوٹ اور جھوٹ یہ کب تک پاکستان کی عوام سے آپ چلائیں گے؟ 3 سال ہو گیا آپ کے طرف دیکھتے ہوئے لوگوں کو، آپ کے وعدے آپ کو یاد کراتے ہوئے، لیکن جب بھی یہ احتجاج ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایک دن یہ آتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی انتہائی بلند سطح پر پہنچ گیا اور پاکستانی روپیہ انتہائی نچلی سطح پر پہنچ گیا۔ دوسرے دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ڈالر اور پیسہ مزید بے قدر ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جہاں ہر محاذ پر ناکام ہوئی،
جہاں اس کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی، جہاں اس کی داخلہ پالیسی ناکام ہوئی، جہاں اس نے اپنے عوام کو آج بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اپنے ترجمانوں کے حوالے کر دیا، اپنے وزراء کی جھوٹی باتوں اور طفل تسلیوں کے حوالے کر دیا، پاکستان کی عوام میں شاید اب مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رہی۔ آپ نے لوگوں کو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے، آپ نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی آج اگر سڑکوں پر ہے تو اپنے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں سمجھ کہ آپ نے کسی بھی تنخواہ دار کی تنخواہ میں اضافہ تو نہیں کیا، کسی پینشن دار کی پینشن میں اضافہ تو نہیں کیا، لیکن آپ نے ان سب کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا، مہنگائی کی سونامی کے حوالے کر دیا۔ آپ کے جھوٹ سے اب لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے، لوگ سراپا احتجاج ہیں، اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی، سڑک پر ہیں تب بھی، دفتر میں ہیں تب بھی، جس جگہ پر کوئی موجود ہے وہ آپ کو کوس رہا ہے، وہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں کی آواز سنیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اب معاملہ اس نقطے پر پہنچ چکا ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے جذبات جو ہیں وہ آپ کو بڑی کڑی سزا دینے کے لیے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، ہماری بنیاد ان کے ساتھ ہے، ہماری طاقت عوام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور جو پاکستان کے عوام کے ایشو ہیں ہم ان کو اجاگر کرتے رہیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ راجہ صاحب آپ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، یہ بتائیے گا چیئرمین نیب کے اوپر جو آرڈیننس لایا گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ آرڈیننس قانون کے مطابق ہے، اور اگر آپ وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو آپ اسے کس طرح سے ڈیل کرتے؟ آرڈیننس دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اس حکومت نے تو پارلیمان کو یکسر نظر انداز کیا۔ وزیر اعظم اگر خود پارلیمان کی عزت نہ کریں، پارلیمان میں ان کی حاضری برائے نام ہو، پارلیمان کو اہمیت نہ دیں جو ان کے لیے طاقت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور صرف آرڈیننسز پر وہ گزارا کرنے کی کوشش کریں، تو آرڈیننسز پہ گزارا وہ حکومت کرتی ہے جس کو پارلیمان کو میں اس کو طاقت نہیں مل سکتی، جو عوام کی جو جذبات ہیں ان سے چشم پوشی کرنا چاہتی ہے، جو پاکستان کے عوام کے جذبات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ رات کے اندھیرے میں آرڈیننسز جاری کرتے ہیں اور حکومت چلانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آئینی راستہ ہے، ایک قانونی راستہ ہے، ایک اصولی راستہ ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ جو ہوگا وہ غلط راستہ ہوگا۔ وہ اگر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے، اگر آپ آئین پہ کمپرومائز کرتے ہیں، قانون پہ کمپرومائز کرتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اداروں کو تو یہ مضبوط کرنے کی بات کرتے تھے، اداروں کو تو یہ مضبوط تر کرنے کی بات کرتے تھے، اداروں کی عزت کرنے کی بات کرتے تھے۔ کیا یہ اداروں کی عزت ہے؟ کہ یہ اداروں کی توقیر ہے کہ نہ آپ اس پر بحث کریں، نہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن کریں، نہ پارلیمان کے اندر بحث ہو، اور آپ جو ہے قانون سازی کے بجائے آرڈیننس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، تو یہ ان کی ناکامی کا بین ثبوت ہے۔ نہیں، ہمیں کسی انڈیویجول پر کوئی اعتراض نہیں، کسی کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی شخص پر کوئی اعتراض نہیں ہے، موجودہ جو نیب چیئرمین ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن طریقہ کار پر اعتراض ہے، اور حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے حالات کو پیچیدہ بنایا ہے، مبہم بنایا ہے، سوالیہ نشان اس پر ڈالا ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے۔ دیکھیں ڈائیلاگ تو جمہوریت کا حسن ہے، اپوزیشن نے کبھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی تو ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے،
لیکن آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر ہے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ فاروقی صاحب صاحب یہ بتائیں کہ کل فوج کے اندر بڑے پیمانے پر مبادلے ہوئے ہیں، تو جو خاص طور پر آئی ایس آئی چیف کی جو تبدیلی ہے اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی یا پالیسی میں کچھ چینج آئے گی اس کے بعد؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں ایسی جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے اندر سیاست پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، سیاست میں تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیں فاروقی صاحب، افواج پاکستان جو ہے وہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے، وہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کا استحکام جو ہے وہ ہمارا استحکام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی ادارے کو بحث میں نہیں لانا چاہیے، ان کو اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، سیاست جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ رجا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پارلیمان کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہم نے دیکھا جب پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ان کی تقاریر سننا گوارا نہیں کرتے، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ ان کی تقاریر سننا گوارا نہیں کرتے، وہ باہر چلے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کو تو آپ لوگ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، آپ تمام وزرائے اعظم کی حاضری جو ہے وہ نکال لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ انہوں نے پارلیمان میں ان کی حاضری سب سے زیادہ تھی۔ ہم اپنے حکومت کے خلاف جو سوالات ہوتے تھے اس کے جوابات بھی ہم خود دیا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دی جاتی اجازت جو ہے وہ کرنے کی تقریر، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کی اجازت تو ہر ایک کو ہونی چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو بھی ہونی چاہیے، اپوزیشن لیڈر صاحب کو بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر ان کی طرف سے رمپس ہو اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں حکومت پر زیادہ آتی ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے، وہ ایسا رویہ رکھے جس سے رمپس نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور ہر ایک کی تقریر جو ہے وہ اچھے سلیقے سے سنی جائے اور اس پر پھر ایک مثبت اور تعمیری تنقید کی جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ ایسا بھی آج آپ مہنگائی کے خلاف ریلی نکالنے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل ریلی ہے، اور آپ کے اندر وہ لاہور کی تنظیم کا کوئی عہدیدار نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے یا کیا وہ تنظیم توڑنے جا رہے ہیں، کوئی نئی تنظیم آ رہے ہیں جی، پہنچ رہے ہیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں اور واپس جی ٹھڈ پہ جاتی ہے، انہیں آ رہے ہیں۔ حافظ صاحب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کسی تنظیم میں بھی کوئی دراڑ نہیں ہے، اور سب مضبوط بھی ہیں، مربوط بھی ہیں، متحد بھی ہیں، متفقہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ ایک آدھ دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے بھرپور طریقے سے، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ جی اے بھٹو کا نعرہ لگا کر ہم نکلیں گے، اور آپ پنجاب کے کونے کونے میں ہم آپ سے نظر آئیں گے۔ جی دیکھیں، تبدیلی تو ایک نارمل پروسیجر ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے پہلے عہدیدار ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے عرصے کے بعد یہ جہاں ضروری ہم محسوس کرتے ہیں اور تنظیم کو تبدیل ہونا بھی چاہیے، اور وہ اگر ہوتی ہے تو وہ تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے اور سب کو میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آج بالکل لاہور بھی شامل ہے، پنجاب کا ہر ضلع شامل ہے، اور جہاں جہاں ضروری ہوگی پارٹی اس میں جو ہے وہ رد و بدل کرتی ہے، اور یہ ایک معمول کا جو ہے وہ سسٹم ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔